ہم بات کریں گے میرے محترم بھائی اللہ کے رسول سے محبت کی، ہم بات کریں گے ناموس رسالت کی، ہم بات کریں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی جو ہے وہ حفاظت کی، اور ہمارا نشانہ اور ہدف کون ہوں گے؟ میں نے جمعہ پڑھایا ایک جگہ پر، جمعے سے فارغ ہوئے، اس وقت یہ جو فرانس کا بدبخت صدر ہے اس نے بکواس کی تھی، تو اسی وقت جمعہ پڑھایا، اسی حوالے سے جمعے کا خاتمہ ہوا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھائی ہم تو ادھر رہتے ہیں اپنے ملک میں، یہاں تو سارے کے سارے مسلمان ہیں، ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم فرانس نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کبھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے، یہ جو رذیل حرکتیں ہیں یہ کر کے وہ صرف ایک کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو میری بات یاد رکھ لیجئے گا، آپ سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک کام کیجئے، جائیے مطالعہ کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، اسلام کے بڑھنے کی رفتار کیا ہے۔ فرانس اس وقت یورپ کا وہ ملک ہے کہ جس میں یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ فرانس اس وقت یورپ کا وہ ملک ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مسلمان، تقریباً 8% مسلمان اس وقت بھی فرانس میں موجود ہیں، اور فرانس میں مسلمانوں کے بڑھنے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے یورپ میں مسلمانوں کے بڑھنے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ قربان جاؤں اپنے رب کے، نہ جانے کیسے کیسے جو ہے وہ طریقے میرا رب اختیار کرتا ہے۔ دنیا کیا دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا کیا سوچ رہی ہوتی ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ اپنی تدبیر چلا رہا ہوتا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں، پچھلے دنوں ایک بات پر بڑی ریسرچ کی میں نے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک بات دیکھی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں دنیا برتھ کنٹرول کی بات کرتی تھی، ایک زمانے میں دنیا جو ہے فیملی پلاننگ کی بات کرتی تھی۔ آبادی کا دباؤ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وسائل کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن اب آپ کو کہیں بھی فیملی پلاننگ دکھائی دیتی ہے؟ نہیں دکھائی دیتی۔ میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے، آخری بار کوئی اشتہار دیکھا ہو آپ نے؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ کتنا عرصہ ہو گیا کسی ٹی وی چینل پر دیکھا ہوگا، کسی اخبار میں دیکھا ہوگا، کسی دیوار پر دیکھا ہوگا؟ آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دنیا ایک اور سمت پر جانا شروع ہو گئی ہے، اللہ سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اللہ رب العزت کی میرے محترم بھائیوں ترتیب ہے، اس سے ہٹ کر آپ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ بڑا زور لگایا ہم نے آبادی کو کنٹرول کرنے پر، 2 ہی بچے اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان۔ دنیا میں بہت سارے ممالک وہ تھے کہ جنہوں نے 1 چائلڈ پالیسی کو اختیار کیا، ایک بچہ۔ آج کیفیت کیا ہے؟ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ جا کر برتھ ریٹ کرائسس آف جاپان، برتھ ریٹ کرائسس آف ساؤتھ کوریا، برتھ ریٹ کرائسس آف یورپ، برتھ ریٹ کرائسس آف US، یہ سب کچھ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ کی قسم یہ ایک عذاب کا شکار ہے۔ اور عذاب کا شکار کیا ہے؟ کیا عذاب ان پر اترا ہوا ہے؟ عذاب یہ ہے کہ ان کی آبادی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور آبادی کم ہو رہی ہو تو اس پر راضی ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ جی وسائل بہت ہیں، آبادی کم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے جس طرح اللہ دنیا کو چلانا چاہتا ہے اور چلاتا ہے، اس سے الٹ چلنے کی کوشش کرو گے تباہی تمہارا مقدر بنے گی۔ بچے پیدا نہیں ہو رہے، لوگ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آمدن کم ہو گئی ہے، ٹیکسز کا مسئلہ بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ آپ جائیے، سب سے زیادہ میں آپ کو جاپان، ساؤتھ کوریا کی دعوت دیتا ہوں، یورپ کی دعوت دیتا ہوں۔ ایک ایک چیز آپ کو پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں گے واللہ کے اس وقت بہت بڑی پریشانی کا یہ لوگ شکار ہیں۔ ایک طرف یہ کر رہے ہیں کہ شادیاں نہیں کر رہے، فحاشی عریانی بغیرتی ہے ان کے درمیان، بچے پیدا نہیں کر رہے، اور دوسری طرف یورپ میں بسنے والے مسلمان، فرانس میں عام جو لوگ ہیں ان کا برتھ ریٹ 1.8 یا 1.9 ہے، اور وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کا برتھ ریٹ اس وقت شرح پیدائش ان کا فرٹیلیٹی ریٹ 8.1 ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی پریشانی ہے ان کو۔ ایسے نہیں، انسانی حقوق کی بڑی بات کی ہے انہوں نے، انسان کو انہوں نے میرے محترم بھائیوں اس بات کا اختیار دیا کہ برہنہ ہو کر پھرتا رہے، مرد سے شادی کرے، گے میرج آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر عام ہے۔ انسانی حقوق کے نام پر انسان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنی پسند کا کوئی سا راستہ اختیار کرے۔ تو میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
میری عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ میری مسجدوں کے میناروں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری مسجدوں سے بلند ہونے والی اذانوں سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ واللہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کی طاقتور تہذیب اور ثقافت ان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے۔ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے گھروں میں داخل ہو کر پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ خوف زدہ ہیں، واللہ خوف زدہ ہیں، اور یہ خوف کا اظہار ہے، کبھی قرآن کی توہین کرتے ہیں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ بندے نے مجھ سے پوچھا میں کیا کروں، میں تو بہت دور ہوں۔ میں نے کہا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ سیکولر لوگ جتنے بھی ہیں آپ کے ارد گرد آپ کو دکھائی دیں گے، یہ عورت مارچ والے اور دوسرے جتنے بھی ہیں، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جب ان کے دلوں میں ایمان برقرار نہیں رہتا، پہلا حملہ اللہ کے رسول پر کرتے ہیں، پہلا اللہ کے رسول پر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی ازواج پر کرتے ہیں، آپ کے طریقہ زندگی پر کرتے ہیں۔ تو یہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قدر و قیمت جو ہے مسلمان کی زندگی میں اس کو کم کیا جائے۔ میں نے کہا تم نہیں جا سکتے فرانس، تم نہیں کر سکتے کچھ بھی، تمہیں ایک کام کرنا چاہیے، وہ تمہیں نبی سے توڑنا چاہتے ہیں، تم نبی سے جڑ جاؤ۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اللہ کے رسول کا طریقہ کار نہ ہو۔ جائزہ لو اس بات کا، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا، اپنی رشتہ داریوں کا، اپنے معاملات کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تمہاری زندگی میں کسی شخصیت کو تلاش کیا جائے تو صرف اللہ کے رسول دکھائی دیں، ان کے علاوہ کوئی نہ دکھائی دے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ان بدبختوں کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ امت مسلمہ متفقہ طور پر انہیں بتائے کہ دیکھو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے رہنما کون ہے؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہادی، ہمارے مقتدیٰ کون ہیں؟ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری دنیا کے ان بدبختوں کو دکھا اور بتا دیا جائے، اس سے بڑھ کر جواب آپ کی آج کی دنیا میں ان کو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے محترم بھائی، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حل نہیں ہے آپس میں لڑنا، آپس میں راستے بند کرنا، ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کرنا، مسلمان کو میرے محترم بھائیو تکلیف میں مبتلا کرنا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آخری بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پر جنت کی بشارت دی۔ آپ نے ایک شخص کو بیان کیا، کہا میں نے دیکھا اس شخص کو جنت میں، کیا کیا تھا اس نے؟ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک ٹہنی راستہ روکتی تھی، وہ ٹہنی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اس کو ہٹا کر رہوں گا راستے سے، جو لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے۔ کلہاڑی دراتی لی، اس کو کاٹ کر ایک طرف کر دیا اور راستہ کھلا کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے بندہ کدھر چلا گیا؟ جنت میں۔ راستے اگر کھولنے پر جنت ہے تو بند کرنے پر کیا ہوگا؟ ان سے بچ جانا چاہیے۔ یہاں بھی طریقہ محمد کا اختیار کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے روز و شب میں اللہ کے نبی کی سیرت کا رنگ موجود ہو، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہماری رشتہ داریوں میں اور زندگی کے تمام تر معاملات میں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوں، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوں۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر موت عطا فرمائے، شہادت کی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ جزاكم الله خيرا كثيرا۔